اوکے صبر. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. ٹو ریسٹرین, ٹو ہولڈ بیک, ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی, ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ. اور Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away. لٹرل میننگ اس کا بن گیا ٹو ہولڈ یور سیلف فرملی ان پلیس, کہ اپنے آپ کو بس وہاں پہ ہولڈ کر لینا, فرملی وہاں پر گراؤنڈڈ ہو جانا, جم جانا, وہاں پہ ریسٹرین کر لینا, گرا کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ, لگام کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ. یہ سب صبر کے معنی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور صبر کے 3 میں آپ کو ڈائمینشنس بتاتا ہوں. ایک انر اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ صبر ہے, جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اس میں سیلف کنٹرول ہے, ریسٹرینٹ ہے, کمپوزر ہے, ڈسپلن ہے, ایموشنل ریگولیشن. یہ ایک صبر کی ٹائپ ہے. ایک صبر کی ٹائپ ہے مورل اینڈ اسپرچول ڈائمینشن, جس میں فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا باطل کے خلاف. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے, اللہ کی تقدیر کو قبول کر لینا, اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا, یہ بھی صبر کی ٹائپ ہے, اور یہ اس کی مورل اور اسپرچول ڈائمینشن ہے. اسی طرح توکل بھی صبر کی مورل اینڈ اسپرچول ڈائمینشن ہے, کیونکہ توکل میں آپ کو صبر چاہیے, توکل میں آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ سے. اسی طرح کنٹینٹمنٹ, غنا, یہ بھی صبر کی ایک اسپرچول اور مورل ڈائمینشن ہے, کیونکہ غنا دکھاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا, obvious سی بات ہے. اور لانگ ٹرم اسٹرینتھ, جب یہ چیزیں بندہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگزیبٹ کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے, لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے, سچ ایز ریزیلینس, پرسسٹنس, گریٹ, کانسٹنسی, ٹینیسٹی. یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو لانگ ٹرم اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے پرسسٹنس, ایک بندہ اگر پرسسٹنٹ ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کروا لے گا, صبر کر کے, پرسیویرنس شو کر کے, اور بہت زیادہ محنت کر کے وغیرہ وغیرہ. جیسے ایک بندہ فجر پہ ریگولر اٹھ رہا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہے, سیلف کنٹرول ہے, ریسٹرینٹ ہے, کمپوزر ہے, ڈسپلن رہنا ہے, روٹین فالو کرنا ہے, پھر جا کر اس نے وہ کنسسٹنسی اچیو کی ہے. تو یہ ایک جرنی ہے, اور پھر یہ لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے. صبر ورسز ایموشنل سپریشن. دیکھیں سپریشن کیا ہوتا ہے, ایموشن کو بری کرنا, کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا, اور ایک دم پھر ایکسپلوڈ کر جانا. دیٹ از ناٹ صبر. زیادہ تر لوگ یہ والا صبر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, برداشت کیے جاؤ, برداشت کیے جاؤ, برداشت کیے جاؤ, اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کر جاؤ. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن برداشت کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمارا ٹاپک ہے. زیادہ تر لوگ برداشت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بس لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں, لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں, اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے, اور پھر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. صبر اصل میں ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس ایموشن سے آپ گزر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک آپ کو پتا بہت بڑا مسئلہ ہے, جین زی ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, ہر چیز کو ڈپریشن سمجھتے ہیں. دیکھیں اف یو آر ٹائرڈ دیٹ ڈزنٹ مین یو آر ڈپریسڈ. کیا خیال ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب نہیں آپ ڈپریس ہیں, آپ صرف تھکے ہوئے ہیں, اور آپ تھکے ہوئے ہیں تو ریسٹ کریں. موبائل یوز کریں گے تو اور ڈپریس ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو شوگر لیں, شوگر لیول لو ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کوئی اچھی چیز دیکھیں. تو تھکنے کا مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے. اسی طرح ورڈ ہونے کا بھی مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے. اسی طرح اینکشیس ہونے کا مطلب بھی ڈپریس ہونا نہیں ہے. اینکشیس ہونا, ورڈ ہونا, ٹائرڈ ہونا, یہ ڈپریشن نہیں ہے. دس ڈز ناٹ اکویٹ ڈپریشن. تو جب ہم ہر چیز کو ڈپریس سمجھ لیں گے, میرا موڈ ڈاؤن ہے, میں ڈپریس ہوں, میں ڈپریس ہوں, میں ڈپریس ہوں, وہ پھر بہت نیگیٹو ٹاک ہے, اور اس سے یہی ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی. اچھا, تو صبر ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس سے آپ گزرے. غم ہے, گریف ہے, کیا ہے, واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ تھرو, ٹھیک ہے نا, اس کو پروسیس کرنا اور وائزلی رسپونڈ کرنا, اس ایموشن کو لے کے وائزلی رسپونڈ کرنا, یہ صبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. رسپونڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے برداشت کر لینا. جیسے مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ نے کہا when someone annoys me, جب مجھے کبھی کوئی تنگ کرتا ہے, annoy کرتا ہے, تو I consider that Allah is humbling me. تو میں اس کو اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے اس کو پروسیس بھی کیا. پروسیس کیا ہے کہ یہ مجھے انوائے کر رہا ہے, یہ بندہ انوائے سے مراد ہے میرے بارے میں بری بات کر رہا ہے یا مجھے چڑھا رہا ہے, انوائے کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے. تو میں اس کو کیسے پروسیس کروں گا اکارڈنگ ٹو ہم, کہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کیسے کر رہا ہے؟ اب ان کی انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ مے بی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں. حالانکہ ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر تھے, تو میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کرتا ہے جب کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, تو میں پھر استغفار کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے اصل میں وائز رسپانس, ٹھیک ہے. بجائے کہ اس سے بلی ہوتے رہنا, اس سے بلی ہوتے رہنا, اس سے انوائے ہوتے رہنا,
جتنا آپ اس ایموشن کو پروسیس کریں گے اور رسپونڈ وائزلی کریں گے وہ صبر کہلائے گا. یہ صبر کی ٹرو ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, اگزامپل, آپ کو غصہ ہے, سپریس کرتے رہیں گے, سائلنٹ ریسنٹمنٹ قائم ہو جائے گی. جیسے میں آپ کو کوئی بات کہوں, آپ مجھے کوئی بات کہیں, مجھے آپ کی بات بری لگی, میں خاموش ہو گیا, مجھے شدید غصہ ہے, خاموش ہی رہوں گا, تو میرے دل میں آپ کے خلاف ایک ریسنٹمنٹ پیدا ہو جائے گی اور گرج پیدا ہو جائے گا. اور نو صبر, بالکل ہی صبر نہیں کروں گا تو ایگریشن آ جائے گی. ایک دم اٹھوں گا, پھٹ پڑوں گا. آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ سمجھ رہے, دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے. سپریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, سپریشن سے گرج آئے گا, اور ایگریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, دونوں ایکسٹریم ہے. ایگریسو ہوں گا تو ایک دم سے معاملات خراب ہو جائیں گے. صبر ہے کنٹرولڈ ایکسپریشن. ٹھیک ہے, کنٹرولڈ ایکسپریشن کیا ہوگا؟ محفل برخاست ہونے کے بعد آپ کو میں فیڈ بیک دوں گا کہ آپ ذرا دیکھ کے مذاق کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا, اس مذاق نے مجھے ہرٹ کیا ہے. ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, میں آپ کو اسی لیے فیڈ بیک دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا آپ کا اچھا تعلق ہے. تو جن سے پیار ہوتا ہے انہی کو بندہ فیڈ بیک دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ذرا آئندہ خیال کیجیے گا. یہی ہو سکتا ہے نا کنٹرولڈ ایکسپریشن, یہی ہے. بات سدھر گئی تو سدھر گئی, نہیں سدھری تو اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کے ٹیسٹ ہے, کوئی بات نہیں. اس آزمائش کو ڈیل کرنے کے پھر اور طریقے ہیں. جیسے ایک بندہ نہ سنے, نہ بات آپ کی سنے, نہ باز آئے, پھر بھی مذاق اڑاتا رہے آپ کا, اس کو پھر کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ کہ نہ سپریشن ٹھیک ہے, نہ ایگریشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرولڈ آپ نے وے میں ایکسپریس کرنا ہے, یہ صبر کہلائے گا. آگے جیسے جیسے چلیں گے آپ کو اور بات کلیئر ہوگی. اچھا, ان شارٹ یہ بس یاد رکھیے گا, صبر از پروسیس دا ایموشن اینڈ رسپونڈ وائزلی. اور اس کے بڑے طریقے ہیں. آپ نے اگر اس کے طریقے دیکھنے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے, بلکہ تمام نبیوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے حضرت یعقوب کا صبر کیا تھا, تھوڑا سا سوچیں. حضرت یعقوب کو جب خبر ملی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا, تو نہ انہوں نے ماتم کیا, نہ انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, نہ ہی انہوں نے گالم گلوچ کی بچوں کے ساتھ. گالم گلوچ بھی کر سکتے تھے نا, کوئی اور ہوتا گالم گلوچ کرتا, وہ تو نبی تھے, نبی کا اخلاق تو پھر بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو کیا کیا انہوں نے, تھوڑا سا ان کا بیہیویئر تو نوٹ کریں نا. اب انہوں نے کیا کیا, اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا انہوں نے کیسے اس کو پروسیس کیا, کیا کیا. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں, انہوں نے کیسے اس طرح سے پروسیس کیا, رسپونڈ وائزلی کیا. تو ہمارے لیے اللہ نے رول ماڈلز بھی رکھے ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا. اس طرح حضرت مریم نے کیسے پروسیس کیا, پروسیس ایسے کیا کہ روئیں, بہت روئیں. رونا پروسیس کرنا ہے, آپ کو رونے سے کوئی منع نہیں کر رہا, روئیں جتنا مرضی روئیں, لیکن اللہ کے سامنے روئیں. لوگوں کے سامنے اتنا روئیں گے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بھی رونا نکل جاتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے جتنا چاہتے ہیں روئیں. حضرت مریم بہت روتی تھی جب وہ اس تکلیف سے گزری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے. ٹھیک ہے نا, حضرت یعقوب بہت روتے تھے. تو وہ پروسیس کر رہے تھے, اپنے ایموشن کو باہر لا رہے تھے, اس کو لیٹ آؤٹ کر رہے تھے, وینٹ آؤٹ کر رہے تھے اس چیز کو, اور رسپونڈ وائزلی بھی کر رہے تھے. اینڈ میں رو کر خوش بھی ہو جاتے تھے, اللہ بہتر کرے گا. یہ رسپانس وائز رسپانس ہے. ٹھیک ہے نا, اینڈ میں امید بھی جاگ جاتی تھی, دیٹ از اے وائز رسپانس. کوئی دعا پڑھ لیتے تھے, کوئی جملہ کہہ دیتے تھے, بات کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, بہت سے طریقے ہیں وائز رسپانس کے. آیات اباؤٹ صبر, اب اس پہ آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں آیا بتائی تھی. دیکھیں, قرآن مجید صبر کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, سجیشن نہیں دیتا, حکم دیتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور قرآن مجید صبر کو نماز کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ایز اف کہ صبر کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہے, اور نماز کے بغیر صبر کمپلیٹ نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں, بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نماز میں بھی صبر ہے. اگر نماز آپ صبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے نا, اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اس میں آپ کی موومنٹس ایسی ہیں کہ وہ 2 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, 1 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے. یہ تو ایک بے صبری نماز ہے. ٹھیک ہے, نہ سجدہ ٹھیک ہے, نہ رکوع ٹھیک ہے, اس میں صبر ہی کوئی نہیں. اسی طرح آپ صرف صبر کر رہے ہیں لیکن نماز سے مدد نہیں پکڑ رہے تو وہ انف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور آگے یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ایک جگہ یہ ہے, اور دوسری جگہ سیم آیا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ دونوں سورہ البقرہ میں ہیں, یہ دونوں آیات. ایک جگہ آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور دوسری جگہ آئی تھنک 150 آنورڈس کوئی آیا ہے, اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آگے کیا ہے, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو آیا ہے جو ہم سے ریلیونٹ ہے, جو میں بتا رہا ہوں, اور بے شک اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ,
اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت بڑا کام ہے, کبیرۃن یہ بہت بڑا کام ہے, الا علی الخاشعین سوائے ان کے جو خشیت والے ہیں, سوائے ان کے جو اللہ کی بات مانتے ہیں. خشیت والے کا سمپل مطلب ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے, جس کو اللہ کی بات پہ ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ خشیت والا ہے. یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے, جو اللہ کی بات ماننے والا ہے, جو اللہ کے آگے خشیت والا ہے, یہ وہی کرے گا. استعینوا کے مطلب کیا کیا ہے؟ اس کے عربک کے مطابق ایک مطلب ہے ہیلپ, ایک مطلب ہے سپورٹ, ایک مطلب ہے اسسٹنس, ایک مطلب ہے بیکنگ, ایک مطلب ہے ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ سمجھتے ہیں کسی چیز کو ری انفورس کرنا, ٹھیک ہے. یہ سارے مطلب اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صبر کے لیے ایفرٹ ہے. دیکھیں نماز کے لیے بھی ایفرٹ ہے نا, تو صبر کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہمیں ظاہر ہو گئے میننگ. دوسرا اس کا ایک میننگ اور امپلیکیشن نکلتی ہے ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ, ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ یعنی بہت ایکٹیو ہو کے کسی چیز کو سیک کرنا. نمبر 2 ریکویسٹنگ اٹ, کسی چیز کی ریکویسٹ ڈالنا. پرسوئنگ اٹ انٹینشنلی, کسی چیز کو پرسو کرنا انٹینشنلی, مائنڈفلی, نیتاً اس کو پرسو کرنا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوا اگین کہ صبر یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اور صبر کرو اور رو اور بس دیٹس اٹ. نہیں, صبر کرنے کی پریکٹس کرو. صبر کرنے کی پریکٹس ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن باللہ سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. حسن ظن باللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان, اللہ کے بارے میں اچھی ایزمپشن. لیٹ سٹارٹ فرام دیئر, وہاں سے سٹارٹ کرو, ٹھیک ہے. اور کرو, جہاد کرو, کوشش کرو, اسسٹنس پکڑنے کی کوشش کرو, نماز تک آؤ, صبر کرتے ہوئے نماز تک آؤ. یہ اس سے مراد ہے. اٹ از ایز اف اللہ از سیئنگ یوز دیم ایز ٹولز آف سپورٹ. نماز اور صبر کو سپورٹ کے ٹولز کے طور پہ استعمال کرو. لین آن دیم, طاقت پکڑو ان سے. ڈرا اسٹرینتھ فرام دیم. استعینوا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے طاقت پکڑو, کسی چیز سے اسٹرینتھ نکالو, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اسٹرینتھ کو ایکسٹریکٹ کرو. جیسے جب آپ کوئی جوس پیتے ہیں تو اس جوس سے آپ نیوٹرینٹس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی باڈی نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے, وائٹامنز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, منرلز ایکسٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو نماز اور صبر میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرو جو تمہیں فائدہ دیں گی. اور وہ چیزیں کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں, پازیٹیو ایموشنز ڈرا کرو, ٹھیک ہے. اور قرآن نے یہ نہیں پریچ کیا آئسولیٹڈ ٹفنس. وٹ از آئسولیٹڈ ٹفنس؟ کہ ایک بندہ کہ میں بہت ٹف ہوں, میں بہت ٹف ہوں, ٹھیک ہے نا, اور آئسولیٹ ہو جائے, یعنی اکیلے میں چلا جائے, تنہائی میں چلا جائے. وہ بندہ کیری آن نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان اس کو پکڑ لے گا جب وہ آئسولیٹ ہوگا. ہاں کبھی کبھی انڈرسٹینڈ, آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے اور ٹف بھی رہنا پڑتا ہے. جیسے کچھ سچویشن ایسی ہو, آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, آپ کے ارد گرد گناہ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ آئسولیٹڈ ٹفنس, آئی انڈرسٹینڈ, وہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ آپ اکیلے ہو جائیں, ذرا آئسولیٹ ہو جائیں اور ٹف بھی رہیں اور اللہ سے مدد بھی پکڑیں. یہاں میں اس آئسولیٹڈ ٹفنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے بس وہ کونے میں چلا جائے اور آئسولیٹ ہو جائے, وہ نہیں قرآن نے پریچ کیا. نہ ہی قرآن اس کو ایموشنل نمنس کہتا ہے صبر کو, کہ ایموشنلی نم ہو جاؤ, یعنی کچھ فیل نہ کرو, اگنور کر دو, بس ٹھیک ہے, پروسیس بھی نہ کرو اس ایموشن کو, وہ بھی پریچ نہیں کیا. نہ ہی فیک پازیٹیوٹی ہے کہ جمپے مارو اور کہو ہوا ہی کچھ نہیں, بس سب سیٹ ہے, آل از ویل, آل از ویل, یہ بھی قرآن نے پریچ نہیں کیا, ٹھیک ہے. قرآن نے سمپلی یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اوور ویلمڈ ہو تو ری انفورسمنٹ سیکھ کرو, کس طرح سے؟ نماز اور صبر کے تھرو. اٹ از ایز ایف کہ صبر انٹرنل ریگولیشن ہے, صبر ایک انٹرنل ریگولیشن ہے کہ اپنے اوپر قابو پاؤ, اور صلاح ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمیں انٹرنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں, تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو, صبر ایگزیبٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں, ڈیوائن کنیکشن. اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے, جس سے آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی, جس سے آپ پازیٹیو ہوں گے, جس سے آپ میں آئندہ کے لیے اسٹرینتھ بلڈ ہوگی. اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ استعینوا کے سارے معنی ہیں کہ ریٹرن ٹو اٹ ریپیٹڈلی, بیٹھے نہ رہو, سیک اٹ, اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو, اس میں طاقت پکڑنے کی کوشش کرو, اس کو کلک کرانے کی کوشش کرو, یعنی سجدہ کرو, کلک کرے گا, اور اللہ کے آگے پرابلمز رکھو, وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کے معنی ہیں. تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر ایک قسم کی رکھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا معنی اصل میں کیا ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کلیئر ہے آپ کو. آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, خوف سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف لائف سے, وبشر الصابرین, لیکن یہ کہ صابرین کو بشارت دے دو. تو یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, لیکن جب تک تم صبر ایگزیبٹ کرو گے, دس ٹیسٹ ول میک میننگ.
اس ٹیسٹ کا ایک مطلب نکلے گا, ٹھیک ہے. اگر صبر ایگزیبٹ نہیں کرو گے تو یہ میننگ لیس ایک لائف ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہے, آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں, اور جتنی آپ موویز ٹی وی سیریز دیکھ لیں نا ماڈرن, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائڈ نوٹ پہ بات. ویسٹرن جو اس وقت سویلائزیشن ہے وہ ناہلزم پر بلٹ ہے. ناہلزم ایک پوری فلاسفی ہے. ناہلزم کہتے ہیں ورلڈ ہیٹڈ فلاسفی, دنیا سے نفرت والی فلاسفی, ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ ڈزنٹ میک سینس, یہ ناہلزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی آپ پوئٹری دیکھ لیں, ان کی آرٹ دیکھ لیں, اس میں ناہلزم ٹپک ٹپک کے نظر آتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے, بہت گوتھک ہے, ان کے چرچز کے ڈیزائن بہت گوتھک ہے, بہت ڈارک ہے. آن دی ادر ہینڈ اسلامک آرٹ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ہوپ فل, کلرفل, برائٹ, کریسنٹ دیکھیں نا کتنا ہوپ فل ایک آرٹ کا سمبل ہے, ٹھیک ہے. تو ناہلزم کیا ہوتا ہے؟ ناہلزم ہوتا ہے کہ دس ورلڈ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور آپ کو ان کی ٹی وی سیریز اور موویز میں ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جو ناہلزم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. یعنی وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا اینڈ دے آر انیبل ٹو میک سینس آف دیٹ حادثہ, اور وہ اینڈ اپ کیا ہوں گے ایز اے ناہلسٹ کہ ساری دنیا میننگ لیس ہے, سو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ, بس ہم ایک میننگ لیس زندگی گزار رہے. تو قرآن زندگی کو میننگ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, یہ سب ایک مقصد کے لیے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں آپ کو پتا ہے جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم سعی کرنے جائیں, سعی سمجھتے ہیں نا, حضرت حاجرہ کی یاد تازہ کرنے, جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ سعی کرنے جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت حاجرہ کو ان 5 چیزوں سے آزمایا گیا تھا اس جگہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا خیال ہے, 5 ٹیسٹ تھے کہ نہیں حضرت حاجرہ کو؟ خوف, بھوک, پیاس, لاس آف لائف, لاس آف فروٹس, 5 چیزوں سے ان کو آزمایا گیا حضرت حاجرہ کو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایز اف یہ آیا حضرت حاجرہ کا تذکرہ کر رہی ہے کہ حاجرہ کی طرح ہو جاؤ علیہ السلام. حاجرہ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں صبر کو سمجھنا ہے تو سعی کو سمجھیں. جب آپ سعی کرتے ہیں, سعی آپ کو کیا ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ زندگی میں بیٹھ نہیں جانا, ہاتھ پیر مارنے ہیں, چکر لگانے ہیں, بھاگنا ہے, کئی جگہ بھاگنا پڑے گا. ایسا حاجرہ بیٹھ تو نہیں گئی تھی نا, کیا خیال ہے؟ 5 ٹیسٹ کے باوجود بیٹھ نہیں گئی تھی. کوئی اور ہوتا بیٹھ جاتا, گیو اپ کر دیتا, شکایتیں لے آتا, میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ گیا, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی. کیوں چھوڑ کے گیا مجھے؟ یہ بات آ سکتی تھی نا ان کے ذہن میں. اکیلی تھی, بچے کو اٹھایا ہوا تھا. تو صحیح ہمیں صبر, صحیح پورا زندگی کا آپ کو فلسفہ سمجھا دیتی ہے. اگر آپ صحیح سے حج اور عمرہ کریں, طواف بھی آپ کو پورا زندگی کا فلسفہ سکھا دیتا ہے کہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ بس اللہ آپ ہی کی اوبیڈینس ہے, جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لائف میں. اور صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے, بھاگنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, اسٹرگل کیسے کرنی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرہ پہ بس ہو جاتی ہے, لیکن بندہ چلتا ہے اور آگے چلتا ہے, تھکن کے باوجود کمپلیٹ کرتا ہے اسے, اور کمپلیٹ کر کے پھر خوشی محسوس کرتا ہے. یہی زندگی ہے. عمرہ پورا آپ کو لائف ریوائز کروا دیتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو طواف اور سعی کا فلسفہ سمجھ کے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا عمرہ بہت میننگ فل بن جائے. تو حضرت حاجرہ کو 5 چیزوں سے اللہ نے آزمایا, لیکن وبشر الصابرین, حضرت حاجرہ نے صبر شو کیا. اور صبر یہ نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کونے پر بیٹھ گئیں, پہاڑ پہ چڑھ کے رونے لگیں اور پینک ہو گئیں. تھوڑا سا پینک تو تھا. صبر کیا ایگزیبٹ کیا انہوں نے؟ ڈھونڈتی رہیں, کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی تھی کوئی ٹریولر تو نہیں آ رہا, پھر ایک دم نا امید ہوتی تھی, پھر ایک دم امید پیدا ہوتی تھی, پھر چلتی تھی, پھر بھاگتی تھی, پھر مروہ پہ جاتی تھی, مروہ پہ جا کے دیکھتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی ٹریولر ہے, کہیں سے کوئی پانی آ رہا ہے. دس از صبر. صبر ہے پورا فلسفہ آپ کو صبر کا حضرت حاجرہ کے واقعے سے سمجھ آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. وبشر الصابرین, صابرین کو بشارت دے دو, اور وہ بشارت زمزم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کھول دیا, اور اتنا کھولا کہ حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا زمزم. یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, زمزم حضرت حاجرہ نے کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹاپ. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی, فلڈ آ جاتا پوری دنیا میں. اتنا پانی دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ, ٹھیک ہے. پورا فلسفہ ہے اس میں, پورا فلسفہ, اگر آپ یہ حضرت حاجرہ کے واقعے اور اس آیت پہ غور کر لیں, ٹھیک ہے. تو صبر سمجھ لیں کہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو کوئی بھی صبر کرے گا اور معاف کرے گا, غفرہ,
Indeed that is from the matters of determination. تو یہ عزم الامور ہے, یہ بہت 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 بڑا کام ہے اور یہ عام لوگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے کام عام لوگ نہیں کر سکتے, یہ وہی کریں گے خشیت والے جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. اسی طرح صبر کے اوپر اگر اور آپ کو آیات سناؤ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ بی پیشنٹ اینڈ ڈو ناٹ لیٹ دا ہیٹرڈ آف اے پیپل کاز یو ٹو بی انجسٹ. صبر کا حکم دیا ہے لیکن پرنسپل کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں صبر کرو, صبر کے ساتھ چلو, اور کسی کی ناپسندیدگی اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے نیچرلی, لیکن آپ اس کا زیادتی اس لیے نہ کریں کیونکہ ادروائز وہ ٹھیک بندہ ہے آپ کے ساتھ, بس اس کی نہیں بنی, بس ٹھیک ہے. جیسے مثال دیتا ہوں, 2 لوگوں کی طلاق ہو جائے آپس میں, اب اٹ از پاسبل 2 اچھے لوگوں کی ڈیورس ہو جائے. اب اس کا مطلب تو نہیں بندہ ایول ہے یا آپ ایول ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی ڈیورس, ان کے ساتھ ڈیورس, ان کے ساتھ معاملہ ختم ہونا آپ کو ان کے ساتھ ناانصافی پہ نہ ابھارے. یعنی آپ ان کو معروف طریقے سے ڈیورس دیں, معروف طریقے سے علیحدہ ہوں, اور بچوں کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. اگر آپ لوگ دونوں کی اولاد ہے تو بچوں کو سفر نہ کرائیں اپنی ہیٹڈ میں. دیکھیں کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے صبر کا, ٹھیک ہے. اسی طرح صبر انجسٹس پر نہیں ہے, اللہ نے اجازت دیا. اللہ ڈز ناٹ لائک دا پبلک مینشن آف ایول ایکسیپٹ بائی ون ہو ہیز بین رانگڈ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ ایول کو پبلکلی مینشن کیا جائے, لیکن اس کے لیے جس کا ایول پبلک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کی تفسیر میں سنایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا نیبر مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو, اپنا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر لے آؤ, اور جو کوئی بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میں اپنے نیبر سے اتنا تنگ ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے سامان گھر سے باہر نکالنا پڑ گیا. تو اس سے کیا ہوگا, سوشل پریشر بلڈ ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. اتنے لوگوں نے پوچھا تو وہ اس کا نیبر اس پہ چڑھائی کرنے لگے لوگ کہ تم اتنے برے ہو, تم نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہوا ہے. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان اندر کر لیں, میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. یہ طریقہ, اس کی اجازت دی گئی ہے سوشل پریشر کریٹ کرنے کی, لیکن ایک کنٹرولڈ طریقے میں, ٹھیک ہے. تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے, جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ انجسٹس ہو رہا ہے, آپ کا مینیجر, آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے, آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا, اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل جائے, ٹھیک ہے. اس کی اجازت دین ہمارا دیتا ہے. اسی طرح آپ کو گھر میں انجسٹس نظر آ رہا ہے, آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ انجسٹس پہ انجسٹس کیے جا رہا ہے, تو دیر مسٹ بی سم وے, اور شریعت نے بہت طریقے بتائے ہیں. گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے, تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے, ان کے گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. دیر از اے وے ٹو کریٹ سم سارٹ آف سوشل پریشر. اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ, اگر پیرنٹس زیادتی کر رہے ہیں بچے کے ساتھ, یا بچہ زیادتی کر رہا ہے, اس کے بھی پھر طریقے ہیں, اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ صبر انجسٹس کو برداشت کرنا نہیں ہے. سم ٹائمز فار اے بگ ویژن کرنا بھی پڑتا ہے. ریوارڈ, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اٹس بہت بڑا ریوارڈ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. دیکھیں, جس کے ساتھ اللہ ہے بات ہی ختم ہو گئی, جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی وہ بندہ پھر کیا ہی بات ہے, آپ دیکھیں وہ بندہ پھر کہاں جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے, تو ابو بکر صدیق سنتے رہے. اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا, انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا. تو نبی نے کیا فرمایا تھا, کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی, کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بیہاف پہ جواب دیتے. جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے. اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا, کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں, فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے, فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اب دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں تک سوچتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ فرشتوں سے مسئلہ ایسے حل ہوگا, فرشتے جواب دیں, وہ اس کا مطلب نہیں فرشتے نظر آنے لگے اور لٹرلی جواب دے رہے ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ روب ڈال دے گا آپ کے اندر, آپ جواب نہیں بھی دیں گے آپ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ فرشتوں کی مدد ہے, یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی. غلبت الرجال نہیں ہوگا. غلبت الرجال کیا ہے, دوسرے کا غلبہ نہیں ہوگا آپ پہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسا روب ڈال دے گا آپ کے اندر کہ آپ سمائل بھی کریں گے, آپ خاموش بھی رہیں گے, آپ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں گے تو اگلے پہ روب ڈال جائے گا آپ. ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس سے, اوکے. تو یہ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر شو کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اجر عظیم دے گا. اب یہ سوچ لیں پھر کتنا زیادہ اجر ہے, کتنا زیادہ اجر, ٹھیک ہے. اور یہ صبر کے بارے میں ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا. احادیث آن صبر. صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی. اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے. ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی, تو کافی زیادہ واویلا کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اسے نصیحت فرما دی کہ عورت صبر کر. تو اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے, تو اس نے آگے سے تھوڑا سا جواب دے دیا. اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, تمہیں کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو خیر بعد میں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تمہیں کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے, کتنی بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے. تو وہ پھر معافی مانگنے آئی. تو پھر جب اس نے معافی مانگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا کہ صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. صبر کب ہوتا ہے؟ حادثے کے پہلے اسٹیپ کے اوپر. اس سے ثابت ہوا کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا, آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں, آپ نے شاؤٹنگ کی, آپ نے سب کو برا بھلا کہا, اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری. یہ صبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی, لیکن صبر کیا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی, کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم, ٹھیک ہے نا, آپ اٹھ گئے, آپ نے جگہ چینج کر لی, یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی. دس از صبر. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق, کوئی بھی بیماری, فٹیگ, سورو یا سیڈنس, ہرٹ, ڈسٹریس, دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی, لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ جب آپ صبر شو کر رہے ہوں گے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے. ون ون سچویشن ہے, اور کیا چاہیے. آپ صبر بھی کر رہے ہیں, اس سے آپ میں ڈگنیٹی بھی آ رہی ہے, اس میں آپ میں ایک آپ کا پلڑا بھی بھاری آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے جس بندے کے ساتھ آپ نے صبر دکھایا ہو کل کو آپ کی تعریف کرے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا ان کو, انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا, یہ آگے سے خاموش کر گئے. آپ کا پلڑا بھی بھاری رہے گا اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی, اور اس کے بعد آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے. مطلب اس سے زیادہ ون ون سچویشن اور کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآنک ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر, حلم اور عفو, یہ بھی صبر سے ریلیٹڈ کچھ ٹریٹس ہیں. حلم بہت کمال کا ٹریٹ ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایٹریبیوٹس, آئی تھنک اسی آیا میں غالباً, حلیم تھے, اواہم تھے اور منیب تھے. 3 ایٹریبیوٹس ہیں, یہ ان کے 3 ٹریٹس ہیں, ٹھیک ہے. حلیم کہتے ہیں حلم سے نکلا ہے, حلم سے نکلا ہے. حلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ نرمی کو, فوربیئرنس کو, برداشت کو. دس از حلم. اواہن کسے کہتے ہیں؟ اواہ بہت ٹینڈر ہارٹیڈ, بہت ہی نرم دل, بہت ہی سافٹ دل, ٹھیک ہے. اور منیب کس کو کہتے ہیں؟ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو منیب کہتے ہیں, بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے کو. تو یہ بڑے خوبصورت 3 ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن حلم صبر کی بہت ایک اعلیٰ ٹائپ ہے, بہت ہائی ٹائپ ہے. حلم شو کرنا, کیونکہ حلم میں صرف صبر نہیں ہے, حلم میں حکمت بھی ہے. حلیم وہ انسان ہوتا ہے, سمجھ لیں عربک میں حلیم اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے ایفیکٹس فورسی کر لیتا ہے, وہ حلیم ہے. جیسے آپ پہلے ہی فورسی کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ ریئیکشن دیا تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. جیسے ہسبینڈ وائف کی آپس میں جھڑپ ہو رہی ہے, ان میں سے حلیم وہ ہوگا جو یہ سوچ لے کہ اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا تو اس سے ہمارا ریلیشن بریک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے ان کو رسپونڈ کیا ان دا سیم ٹون, ان دا سیم مینر, تو یہ چیز نہیں چلنے والی. تو وہ یہ سوچ کے خاموش ہو جائے تو وہ حلیم کہلائیں گے. یعنی وہ فورسی کر لیں, کانسیکوینسز کو دیکھ لیں. اسی طرح ایک ینگسٹر, اس کا گناہ کا بہت دل کر رہا ہے. اب شارٹ سائٹڈ بندہ وہ ہے جو گناہ فوراً کر لے. حلیم وہ ہے جو اس بات پہ صبر کر جائے کہ وہ فورسی کر لے کہ اس گناہ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, اینڈ پوائنٹ کیا ہے. یہ گناہ تو گھنٹوں چلے گا, گھنٹوں جب چلے گا اس کا اینڈ ریزلٹ بہت ہی بیکار ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ میری سیلف اسٹیم بھی گرائے گا, اس کا اینڈ ریزلٹ میری عزت نفس بھی ختم کرے گا, اس کا اینڈ ریزلٹ مجھے اور حرام میں ڈالے گا. تو وہ حلیم کہلائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ گئے حلیم صرف صبر کرنا نہیں ہوتا. حلم ہوتا ہے ایک ویژن کے ساتھ صبر کرنا, کانسیکوینس کو مائنڈ میں لاتے ہوئے صبر کرنا, اس کو حلم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح عفو جو ہے یہ عام معاف کرنا نہیں ہے, عام معاف کرنا نہیں ہے. عفو اس طرح کا معاف کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مٹا دیتے ہیں. اسی لیے وہ دعا میں عفو کا ایٹریبیوٹ ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, ٹھیک ہے. اے اللہ تو عفو ہے,
عفو وہ ذات ہوتی ہے جو گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون سا صبر کی ٹائپ ہے؟ عفو، کہ آپ ایک بندے کو معاف کرتے ہیں اور معاف کر کے اس کو ریمائنڈ نہیں کراتے اس کے گناہ کے بارے میں، ٹھیک ہے. جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جاننے والے ان کو ایک فیملی میٹر آیا. فیملی میٹر ایسا تھا کہ انہیں اپنے اسپاؤس کی کوئی بات پتہ لگی جو بڑی معیوب تھی، ایک عیب تھا، ایک فالٹ تھا، اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، صلح ہوئی، اور انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. لیکن پورا 1 سال جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ وہی گناہ اسے یاد کراتے تھے، ٹھیک ہے. یہ عفو نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ صبر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے معاف صرف آن دا فیس ویلیو کیا، آپ نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ مثال دیتے ہیں اور بہت عجیب مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی، انہیں وحشی کو انہوں نے کہا میرے سامنے نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹراما تھا. ڈونٹ یوز دا ورڈ ٹراما فار رسول اللہ. ٹراما بہت بڑا ورڈ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی کے بارے میں کہنا نبی کو ٹراما تھا، یہ نبی کی میرے نزدیک بے حرمتی ہے، ٹھیک ہے. ٹراما بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹراما نہیں تھا. آپ غور سے واقعہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا وحشی کو آئندہ میرے سامنے آنا تو چہرہ ڈھانپ کے آنا؟ کیوں کہا تھا؟ اس لیے میرے منہ سے بدوا نہ نکل جائے، اپنے آپ کو بچاؤ، سمجھ رہے؟ مجھے حضرت حمزہ یاد آتے ہیں، میرے منہ سے کوئی ہارش ورڈز نہ نکل جائیں. یہ وجہ تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹراما ایکٹیو ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو آپ کہہ رہے ہیں نبی کا ٹراما، تھوڑا دیکھ کے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ نبی نے اس کو معاف کر دیا تھا، مینشن بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے منع کیا تھا کہ چہرہ ڈھانپ کے آنا، کہ کہیں مینشن نہ ہو جائے، کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ ہے قاتل، یہ ہے قاتل حمزہ، دوسرے لوگ نہ تانا دینے لگ جائیں، سمجھ رہے؟ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اتنے امپاورڈ انڈیویجول تھے ہمارے نبی. تو کچھ لوگ اس کو ٹراما کے سینس میں لے جاتے ہیں. آخری چیز پھر نیکسٹ کلاس میں مزید ڈسکس کریں گے. ابن قیم رحمہ اللہ، دیکھیں ابھی تک صبر کو ہم نے قرآن سے ڈیفائن کیا، حدیث سے ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ قرآنک کچھ ٹریٹس ریلیٹڈ ٹو صبر، عفو اور حلم، یہ دیکھیں بہت زبردست ٹریٹس ہیں اپنے اندر لانے کے لیے. ابن القیم نے کس طرح صبر کو ڈیفائن کیا؟ ابن القیم بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں صبر ہوتا ہے ریسٹریننگ دا نفس فرام پینک اینڈ اعتراض. اس میں 2 چیزیں ہیں. کیا 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا صبر کہلائے گا؟ پینک کو کنٹرول کرنا اور اعتراض کو کنٹرول کرنا صبر کہلائے گا، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ ہر سچویشن پہ اپلائی کر لیں، آپ سمجھ لیں گے. ریسٹریننگ دا ٹنگ فرام کمپلیٹ، یعنی اعتراض نہ کرنا، اینڈ ریسٹریننگ دا لمز فرام امپراپر ایکشن. اب آپ کسی بھی سچویشن پہ اس کو اپلائی کر لیں، اوکے. اور وہ 3 صبر کی اقسام بتاتے ہیں. نمبر 1، الصبر علی الطاعہ، صبر ان اوبیڈینس. یہ بہت خوبصورت ٹائپ ہے. ایگزامپلس: فجر ایون وین یو آر ایگزاسٹڈ، صبر ہے، صبر چاہیے اوبیڈینس کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے صبر چاہیے. یہ اس کانسیپٹ کو نگیٹ کرتا ہے جو 21 سینچری کا کانسیپٹ ہے. اصل میں 21 سینچری میں نا ہر چیز ریلیٹ کی گئی ہے ہائی فیل کرنے سے. وائبس کی دنیا نا، وائب کلچر میں رہ رہے ہیں ہم، انسٹاگرام کلچر، اسنیپ چیٹ کلچر. ایوری تھنگ شوڈ فیل گڈ، ایوری تھنگ شوڈ ہیو اے ہائی وائب. جس کی وجہ سے یوتھ یہ کہتے ہیں کہ نا اصل میں ہم نماز تب پڑھیں گے جب ہمارا دل کرے گا، جب وائب آئے گی، ٹھیک ہے نا، جب ہم ہائی فیل کریں گے تب ہم نماز پڑھیں گے. تو نماز کا یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو بہت مشکل کام ہے، اس میں وائب کہاں سے آ گئی، اس میں جو ہے بہت ہائی کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے. یہ تو مشکل کام ہے، اور اس کو کرے گا ہی وہ جو کون ہے، خشیت والا ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز میں ضروری نہیں ہائی ہو تو وہ کرنی ہے. تو یہ جو ہماری ایک مینٹیلٹی بن گئی نا، جب تک مجھے وہ فیل نہیں آئے گی، وہ وائب نہیں آئے گی، وہ ہائی نہیں فیل ہوگا، تب تک نماز بھی نہیں پڑھنی، تب تک کوئی اطاعت بھی نہیں کرنی. اطاعت کرنے کے لیے تو صبر ہے، ٹھیک ہے. الصبر علی الطاعہ، لوورنگ دا گیز ان ہائپر سیکشولائز ورلڈ، اس کے لیے صبر ہے، بہت صبر شو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح الصبر عن المعصیہ، صبر ان اوائڈنگ سن، دس از ریزسٹنس اگینسٹ امیجیٹ ریوارڈ. یہ ماڈرن ٹرمینالوجی میں امیجیٹ ریوارڈ کو جو ہے ریزسٹ کرنا. اور تیسرا ہے الصبر علی البلاء، بلا کہتے ہیں بہت ہارڈ شپ کو، ٹھیک ہے. ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ بہت کمال دعا ہے، اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سخت مشکلات سے، جہد البلاء سخت مشکلات، ودرک الشقاء ہوپلیسنس سے، ہوپلیسنس سے، وسوء القضاء بری تقدیر سے یا برے فیصلوں سے، ٹھیک ہے. وشماتۃ الاعداء، اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ دشمنوں کے خوش ہونے سے،
دشمنوں کے اوور پاور ہونے سے. بہت زبردست دعا ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہے الصبر علی البلاء, صبر اوور ہارڈ شپ, لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا, لوگوں کے تانوں پہ صبر کرنا, ٹھیک ہے نا. ڈیفیکلٹ پیرنٹس مثال ہے, کیریئر میں انجسٹس ہو رہا ہے, ایموشنل پین ہے, تو یہاں پہ صبر ہر سچویشن سے ریلیٹڈ مختلف ہوگا. صحیح کو یاد رکھیں کہ صحیح میں حضرت ہاجرہ صرف بیٹھی نہیں رہیں بلکہ اس میں وہ بھاگی بھی, جہاں بھاگنا بنتا تھا وہ پہاڑ پہ بھی چڑھیں, بار بار چڑھیں, بار بار دیکھتی تھی. تو یہ صبر ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 ٹائپ ہے صبر کی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اور ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.